بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اتارا ہے اللہ نے کسی بھی بیماری کو مگر اس کے لیے شفا کو بھی اللہ نے نازل کیا ہے۔ ان جابر نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل داء دواء فاذا اصیب دواء الداء برئ باذن اللہ رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری کے لیے دوا ہے، جب پہنچائی جاتی ہے دوا اس بیماری کو جس کے لیے اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے، تو اللہ کے حکم سے وہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام۔ حضرت ابو روایت فرماتے ہیں انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ فی حبۃ السوداء کلونجی میں شفا ہے ہر بیماری سے مگر موت کے لیے تو کوئی بھی دوا نہیں ہے۔ تو کلونجی کو کس مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، کون سی دوسری چیزیں ملانی ہے نہیں ہے، یہ حکیموں سے پوچھ کر ان کے رجوع کیا جائے، پھر وہ جس طرح مقدار ترتیب سمجھائیں اس کے موافق آدمی استعمال کرے کلونجی کو، تو انشاءاللہ شفا یاب ہو جائے گا۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امثل ما تداویتم بالحجامۃ والقسط البحری متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ روایت فرماتے ہیں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین، سب سے بہتر، سب سے زیادہ نافع ان دواؤں میں جو تم کرتے ہو حجامت ہے اور قسط بحری یعنی عود ہندی، ایک جڑی بوٹی ہے، ایک سمندر میں ہوتی ہے، وہ سفید ہوتی ہے، اور ایک خشکی میں ہوتی ہے تو وہ کالی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمام من فیح جہنم فابردوها بالماء۔ فرمایا بخار جہنم کی لو میں سے ہے، جہنم کی گرمی سے ایک گرمی ہے، تو ابردوها بالماء، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ بخار ہو گرمی کا، گرمی کی موسم ہو تو نہانا بھی مفید ہے، اور پیشانی پر پانی میں بھگو کر پٹی رکھتے ہیں تو یہ بھی مفید ہے۔ زیادہ بخار ہو تو برف جو پانی ہے وہ بھی ہاتھوں کو بھی ملتے ہیں، پاؤں کو بھی، الحمدللہ آدمی کو افاقہ ہوتا ہے، بخار کی وہ تیزی ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عوف بن مالک سے قال کنا نرکی فی الجاہلیت، ہم جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، دم کرتے تھے، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اس میں، یہ ہم عمل کریں یا نہ کریں؟ فرمایا اعرضوا علیہ، پیش کرو میرے اوپر، کون سے الفاظوں سے تم جھاڑ پھونک کرتے ہو، دم کرتے ہو؟ تو جب ہم نے پیش کیا فرمایا لا باس بالرقیہ، تو ایسی جھاڑ پھونک میں دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک اس میں شرک نہ آ جائے۔ شرکیہ کلمات ہیں تو پھر ایسا دم کرنا حرام ہے، مبہم الفاظ ہیں، جنات سے مدد ہے، شیاطین سے مدد ہے، تو ایسی جھاڑ پھونک سے، ایسا تعویذ، ایسی کلمات کا کسی بھی بیماری کے لیے پڑھنا، دم کرنا حرام ہے۔ ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليلة اسري به انه لم يمر على ملأ من الملائكة الا امروه مر امتك بالحجامة۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتلائی لیلۃ الاسریہ یعنی معراج والی رات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تھے تو وہاں کی حدیث بتلائی کہ جب میں نے فرشتوں سے گزرا نہیں گزرا کسی فرشتوں کی جماعت نے مگر انہوں نے حکم کیا تو اپنی امت کو حکم کرو حجامت کا پشمے لگوانے کا، یعنی یہ شفا کا سب سے بڑا افضل اور بہترین طریقہ ہے، لیکن جس کو آئے یہ طور طریقہ۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعدۃ حوض البدن والعروق الیہا واردۃ فاذا صحت المعدہ صدرت العروق بالصحت واذا فسدت المعدۃ صدرت العروق بالسقم۔ حضرت ابو روایت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا جو معدہ ہے نا، معدہ ہے یہ حوض ہے، بدن کا حوض ہے، عروق کو جتنے بھی رگ ہیں سب وہاں سے ان کا کنیکشن ہے پورے جسم میں، عروق کو الیہا وارد سب رگیں ادھر آتی ہیں۔ اب جب معدہ صحیح تو رگیں بھی صحت مند جو ہے نا وہ صحت پورے بدن میں صحت لے جائیں گی، اگر یہ فاسد ہے تو پھر یہ رگیں بیماری لے جائیں گی۔ تو اس وجہ سے آدمی معدے کا سب سے زیادہ خیال کرے اور پرہیز بھی کرے، معدے کو معمولی نہ سمجھے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمۃ جدری الارض فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمۃ من المن وماؤها شفاء للعین العجوہ من الجنۃ وهي شفاء من السم۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کھمبی ہے نا یہ من میں سے پانی اسی کا آنکھوں کے لیے شفا ہے، اور عجوہ جنت کے کھجور میں سے ایک کھجور ہے، کھجوروں کی بہت ساری انواع ہیں تو ان میں سب سے بہترین نوع افضل اعلیٰ نافع و متبرک عجوہ ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن روایت کرتے ہیں علیکم بالشفاءین العسل والقرآن رواہما ابن ماجہ۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شفا والی چیزوں کو لازم کرو، شہد اور قرآن مجید۔ جب بیماری ہو تو شہد بھی استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شہد میں بیماری ہے، قرآن میں بھی شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔